اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمی فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ ورزق ربک خیر وابقی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ سورہ طٰہٰ کے آخری رکوع کی 3 آیات اور لاسٹ بٹن کی ایک آیت جو 129 تا 131 آیات پر مشتمل ہیں، 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اہمیت ان آیتوں کی اس حیثیت سے کہ یہ آخری آیات ہیں سورہ کی، اور قرآن پاک کی ہر آیت بہت اہم ہوتی ہے، اور اس وجہ سے بھی کیونکہ یہاں کا موسم خاصا سخت ہے۔ آج میں نے 4 آیتیں لی ہیں اور 4 آیتیں اگلے ہفتے کے لیے چھوڑ دی ہیں۔ اللہ رب کریم کا ارشاد گرامی ہے، پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں، اور حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں۔ اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا۔ پس اے نبی، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ سورج نکلنے سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو، اور دن کے کناروں پر بھی، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ۔ اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے۔ وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے۔ ان آیات کو اور اگلی آیات جو 4 ہیں وہ، یعنی آخری آیات کو پڑھتے وقت ذرا پوری سورہ کا ایک پس منظر ذہن میں لے آئیے کہ آیات یہ سورہ شروع ہوئی ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ سے روایت نے حضور کو بڑا پیارا لقب دے کر کے طٰہٰ کا یہ فرمایا گیا ہے کہ ہم نے یہ قرآن پاک اس لیے نازل نہیں کیا ہے آپ پر کہ آپ اس کے ذریعے سے مشقت میں پڑ جائیں، اور یہ تو ایک تذکرہ ہے، ایک یاد دہانی ہے رب کی طرف سے۔ اور وہ رب کیا ہے؟ زمین و آسمان اور بلند آسمانوں کا رب ہے، اور الرحمن علی العرش استویٰ ہے، یعنی اس کی شان کا اظہار کیا ہے۔ اب پوری آیات جو شروع کی آیات ہیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان آیات پر غور کیجیے ذرا، یہ مطلب کہنے کا یہ ہے آخر میں انہی آیات پر۔ اب اس درمیان میں پورے حالات ہیں، پورے اس زمانے کے جو کہ حضور نبی اکرم پر مخالفین کی طرف سے
سختی کے حالات تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیات نازل ہوئی تھی اس وقت بہت سخت دشمن تھے، بلکہ ان آیات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لے آئے اس کو سن کر. یعنی یہ سورہ نازل پہلے ہو چکی تھی. اس کا مطلب کتنے سخت حالات ہوں گے کہ حضرت عمر جو ہے تلوار لے کر کے حضور نبی اکرم کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے لیے. اور اس کے علاوہ ایک اکیلے حضرت عمر کی بات تھوڑی ہے. کیا حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد میں کیا مخالفت کم ہو گئی تھی کیا، یا اور زیادہ سخت ہو گئی تھی؟ تو ایک سے ایک سخت دشمن، ایک سے ایک سخت مخالفت زیادہ سے زیادہ بڑھتی چلی جا رہی تھی. حضرت عمر کی ایمان لانے کے بعد کوئی مخالفت کم نہیں ہوئی بلکہ بہت سخت ہو گئی. تو ان حالات میں زاد و راحلہ کی ضرورت تھی، ان حالات میں تسکین و تسلی کی ضرورت تھی، ان حالات میں ان لوگوں کو تنبیہ کرنے کی ضرورت تھی، ان کو تنبیہ کرنے کی ضرورت تھی. اور جو داعیان حق میں داعی اعظم حضور نبی اکرم داعی اعظم ہیں حضور نبی اکرم، ان کو تسلی کی، تشفی کی، صبر کی، تلقین کی ضرورت تھی، اور ان کے لیے زاد و راحلہ کی ضرورت تھی. اور تمام جانثاران اسلام حضور نبی اکرم کے جانثار، ان سب کو بھی ضرورت تھی کہ اس وقت ان کے لیے ایک رہنمائی، بہترین رہنمائی ان کو دی جائے. یہ ہے ان آیات کا خاص پس منظر اور اس آیات کے پیچھے جو مقصد ہے وہ. اب آپ غور کیجئے گا کہ جو بھی دین کا کام کر رہا ہو آج بھی اور کرنا چاہیے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سے بہتر نسخہ نہیں ہے اس کے اندر. سب سے پہلے تنبیہ ان لوگوں کو جو مخالفت کر رہے ہیں، اور سخت قسم کی تنبیہ، اور ہونا بھی چاہیے یہی بات. افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی. فرمایا جا رہا ہے کہ پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے سبق سے کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں. کتنی سخت تنبیہ ہے. یعنی وہ یہ کہتے تھے بار بار کہ صاحب کوئی نشانی لے کے نہیں آئے، آپ نشانی کیوں نہیں لاتے؟ آپ جیسے ہم کہہ رہے ہیں ایسا معجزہ، مطالباتی معجزہ جسے کہتے ہیں، جیسے ہم کہہ رہے ہیں ایسا کیوں نہیں کر رہے آپ تو ایک عام انسان ہیں، بشر ہیں، بالکل مختلف قسم کے سوالات اور ایسی کجروی کی باتیں، ایسی سخت باتیں، ایسے مذاق، ایسا استہزاء. اور یہ تو مذاق کی بات تھی میں نے بتایا. اور ایک شخص جو ہے تلوار لے کے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ بھی انہی لوگوں میں سے ہے جو مخالفت کا بازار ہے گرم، انہی میں سے ہے. اور بھی ایسے لوگ ہوں گے جو ایسا کرتے تھے. ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کیا تم نہیں ڈر رہے اس بات سے کہ اس سے پہلے جو قومیں تھیں ان کو ہلاک کیا جا چکا ہے، اس سے تم نے کوئی ہدایت حاصل نہیں کی، کوئی رہنمائی حاصل نہیں کی. اب تم چاہتے ہو کہ کوئی ایسی نشانی آ جائے جس سے ہم شاید مان لیں گے. تو اسی لیے پورا قصہ آپ اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس کو ذہن میں لے آئیے کہ اس سے بڑی نشانی نہیں ہو سکتی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. تم مطالبہ کر رہے ہو، بغیر مطالبہ کے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 بڑی نشانیاں دیں، اور اس کے علاوہ اور 9 آیات بینات، ایک سے ایک بڑی نشانی دی ان کو. لیکن کیا جو نہیں ماننے والے تھے وہ مان گئے؟ نہیں مانے. یہ ہے جو بات بہت بنیادی نوعیت کی ہے کہ کیا جب انہوں نے نہیں بات مانی تو یہ کیسے مانیں گے؟ اور اگر ماننا ہوتی تو افلم یہدی لہم کم اہلکنا من قبلہم، اس سے پہلے کہ جو لوگ جو بستیاں تھیں، جو قومیں تھیں جن کو ہلاک کیا گیا، ان سے ہدایت مل جاتی، ان سے سبق حاصل کر لیتے. تو انہوں نے نہیں کیا. یہ پھر فرمایا کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کہ ان کی بستیوں پر سے یہ گزرتے ہیں روزانہ. دیکھیے خاص طور سے ان لوگوں کو مخاطب کیا گیا جو عرب کے لوگ تھے کہ یہ شام اور عراق اور سب جگہ جاتے تھے اور ان بستیوں سے گزرتے تھے. قوم سمود اور قوم عاد کی بستیاں تھیں، اور بھی آپ کے قوم شعیب کی بستیاں تھیں، ادھر سے جاتے تھے
شاہراہ عام پر تھیں، یہ گزرگاہوں پر تھیں، اور یہ لوگ گزرتے جاتے تھے وہاں پر، عرب کے خاص طور سے ان کو خاص طور سے خطاب کیا جا رہا، اور آج مجھ سے اور آپ سے بھی خطاب کیا جا رہا ہے۔ ہم لوگ بھی دنیا میں گھومیں تو ہمیں بھی نظر آئے گا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے قوموں کو ہلاک کیا ہے۔ تاریخ سے سبق حاصل کریں، ہم تاریخ سے سبق حاصل کریں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ مگر سبق اس سے حاصل کون کرتے ہیں؟ ان فی ذالک الآیات لأولی النہیٰ، جو حقیقت میں عقل رکھنے والے لوگ ہیں وہی لوگ، جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں وہی لوگ جو ہے اس سے، یعنی عقل تو ایک وہ بھی ہوتی ہے جو ایک تجرباتی عقل جس کو کہتے ہیں، آج جس کو سائنسداں اپنا سمجھتا ہے میں بہت ریشنلسٹ ہوں، نہیں، بلکہ عقل سلیم ایک چیز ہوتی ہے جو انسان کو صحیح راستے پر رکھتی ہے، وہ عقل جو صحیح راستے پر لے جائے۔ ایک وہ عقل ہے، ایک کہتے نہیں عقل کے کئی لیول ہوتے ہیں، تو ایک عقل جو ہے وہ سفلی ہوتی ہے، ایک جو ہے علیٰ ہوتی ہے، اعلیٰ ہوتی ہے، تو اعلیٰ جو عقل ہوتی ہے عقل سلیم ہوتی ہے وہ۔ تو پہلی بات تو یہ کہی کہ کوئی ضرورت نہیں تھی کسی معجزے کی، اسی سے خود بخود حاصل کر لیتے سبق یہ، لیکن ان کو سبق اس سے نہیں ملا یا یہ اس سے رہنمائی حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو تنبیہ ہے، یہ تنبیہ ہے۔ تو ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى، اب اس کے اندر یہ کہا گیا کہ اس سے پہلے بھی جو عذاب آتے رہے ہیں تو پھر ہم تک وہ کہتے تھے ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آیا، عذاب لے آؤ، بار بار کہتے تھے۔ اس کا جواب بھی قرآن دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى، کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اور سنت کے دو آسپیکٹ ہیں، دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کسی نبی کو، کسی رسول کو نہیں بھیجتا، اس کے ذریعے سے حجت تمام نہیں کرتا، تو اس کی عدل اور رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کو ہلاک نہیں کرتا۔ اس کی عدل کا تقاضا بھی ہے، اس کی رحمت کا تقاضا ہے، اس کے کرم کا تقاضا ہے کہ وہ ایسا نہ کرے۔ اس نے ایسا نہیں کیا کبھی، یعنی عذاب نہیں بھیجتا۔ دنیا میں آفات تو آتی ہیں، آفات آنا ایک الگ چیز ہے، عذاب آنا ایک الگ چیز ہے، لوگ اس کو دونوں میں خلط ملط کر دیتے ہیں۔ خلط ملط نہ کیجیے، بلکہ ایک عذاب ہے، ایک جو ہے آفات ہیں یا ابتلا ہے یا آزمائشیں ہیں، وہ آزمائشیں ہوتی ہیں۔ تو کہا گیا کہ ایک تو چیز یہ ہے، میں نے بتایا کہ اس کے ایک یہ اسے کہتے ہیں امہال، مہلت۔ اللہ تعالیٰ ایک سنت ہے، اس کا قانون ہے، قانون امہال اس کو کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب رسول بھیج دیتا ہے تو اس کے بعد بھی اس پر عذاب نہیں آتا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے خاص وقت ہوتا ہے اس وقت تک اس کو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ یہ بھی اس کے کرم کا تقاضا ہے، تو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اور اس وقت تک ڈھیل دیتا ہے جب تک کہ اللہ کا رسول حجت تمام نہیں کر لے۔ تو دونوں باتیں ہیں۔ تو یہ دوسری بات اللہ تعالیٰ اپنے اس کا ذکر کر رہا ہے، اس کی سنت کا ذکر کر رہا ہے، ولولا کلمۃ سبقت، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ کرنے کا اس کا وقت ہوتا ہے، یعنی عذاب کا، ہلاکت کا فیصلہ کرتا ہے، اور ایک اجل مسمى بھی ہے، یعنی دو باتیں ہیں۔ اب لوگ اس میں بھی خلط ملط کرتے ہیں، یعنی دنیا میں بھی عذاب آتا ہے تو ضروری نہیں ہے دنیا میں عذاب آئے ہی، لیکن ایک اور ہے عذاب جس کی طرف ہر رسول ذکر کرتا ہے، وہ والعذاب الآخرۃ اکبر، اصلی عذاب وہ ہے۔ اس عذاب کو تو آدمی ایک بار جھیل جائے گا، مر گیا، ختم ہو گیا، مر گیا۔ کوئی بھی عذاب جہاں دنیا کا عذاب آئے گا تو ایک بار زیادہ سے زیادہ کوئی ایک جان جائے گی، مر جائے گا وہ، لیکن آخرت کا عذاب جو ہوگا وہ ایک جان نہیں ہوگی، جس کی پچھلی بار بھی آ رہا ہے، وہ بار بار موت آئے گی لیکن موت نہیں آئے گی، موت کو پکارے گا وہ تو موت نہیں آئے گی۔ بہت سخت وہ عذاب، اس عذاب میں یعنی کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ دنیا کا یہ عذاب جس کی یہ بات کر رہے ہیں کہ لے آؤ عذاب، یہ عذاب بہت چھوٹا ہے بنے اس عذاب کے جہاں پر پورا فیصلہ ہونا ہے، وہ اجل مسمى ہے وہ۔ تو گویا دونوں عذاب کا ذکر یہاں کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اب یہاں پر بات تنبیہ کی ختم ہو گئی، تو اب تلقین اور اپنے نبی، اپنے حبیب کو خاص طور سے ہدایت دی جا رہی ہے کہ ایسے حالات میں آپ کو کیا کرنا چاہیے۔
میں کہوں گا کہ رسول کو حبیب کو نہیں بلکہ تمام داعیان حق کو، مجھے اور آپ کو حضور کی وساطت سے یہ یعنی ہم کو ہدایت دی جا رہی ہے، اور یہی ہدایت ہونی چاہیے کہ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی۔ اب اس میں کئی باتیں ہیں، پھر جیسے اس آیت میں کئی باتیں تھیں ایسی اس آیت میں کئی باتیں ہیں۔ ہر ایک یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز فرض کر دی ہمارے لیے، پتہ نہیں کیوں ہے صاحب، سمجھ میں نہیں آتا اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے۔ ایک دماغ میں ایک خناس کبھی کبھی شیطان دل میں ڈال دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی۔ یہ یہاں پر بات آ رہی ہے، جواب یہ دیا جا رہا ہے گویا بغیر سوال کے کہ اصلی چیز یہ ہے کہ صبر کرنا ہے ان حالات میں، اور صبر پر استقامت صبر کے حصول کا ذریعہ نماز ہے۔ صبر بذات خود ایک چیز ہے، اور صبر کے ساتھ نماز مل کر کے، دونوں چیزیں مل کر جو قوت فراہم کرتی ہیں مومن کو۔ اسی لیے قرآن میں جب بھی صبر کا ذکر آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ قرآن میں ہر جگہ اسی طریقے سے دونوں چیزیں آتی ہیں۔ تو دونوں کا جو لنک ہے، جو ربط ہے، بہت اہم ہے۔ یعنی صبر کو قوت فراہم کرتی ہے نماز، اور نماز سے جو کچھ ملتا ہے، میں تو یہ عرض کروں گا تھوڑا بہت جو نمازی ہیں وہ جانتے ہیں، جو کچھ سکون ملتا ہے، جو کچھ ملتا ہے وہ مومن ہی سمجھتا ہے، کوئی نہیں جان سکتا۔ اصلی چیز یہی ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، صبر کرو، یعنی برداشت کرو اے نبی اکرم، برداشت کیجئے۔ اب کیونکہ وہاں پر حالات تو بہت سخت تھے، اور اس کے بعد پھر اس برداشت کو یعنی حاصل کرنے کے لیے، اس کے حصول کے لیے سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی۔ اس میں کئی باتیں پھر آ گئیں، دو باتیں اس میں، ایک تو اس میں تسبیح بھی ہے اور حمد بھی ہے۔ تسبیح اور حمد جب وقت کی تعین کے ساتھ قرآن میں ذکر کی جاتی ہے تو نماز اس سے مراد ہوتی ہے، نماز پنجگانہ مراد ہوتی ہے، یا نماز مراد ہوتی ہے جو اوقات کی پابندی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، یا وہ نمازیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہیں اس کو کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کو کا کچھ حق ادا کر سکتے ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیے، جب اس میں وقت کی تعین کر دی کہ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ان یعنی ذکر کو وقت کے ساتھ میں جب جوڑا ہے، مربوط کیا ہے، تو وہ نماز بن جاتی ہے۔ یہ سمجھیے گا یہ بات۔ تو نماز کو گیا خاص طور سے اللہ تعالیٰ نماز کا حکم دے رہا ہے، اور آگے واضح ہے اگلی آیات میں، اگلے درس میں آپ دیکھیں گے بالکل واضح کر دیا، کھول دیا اس کے اندر۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اگلی آیت ہے اس کے بعد، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، وہ اگلی آیت میں یہ۔ تو یہ ہے بات کہ یہاں نماز ہی کی بات ہے کہ نماز کے ذریعے سے وہ قوت ملتی ہے، اور داعیان حق کو خاص طور سے ضرورت ہے اس کی، اور ہر مومن داعی حق ہوتا ہے یا اس کو ہونا چاہیے۔ بار بار یہ بات یاد دہانی کی جاتی، ہر مومن داعی حق ہوتا ہے اور نہیں ہے تو ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر اللہ کے حضور وہ جواب دہی کے لیے کھڑا ہونے کے وقت میں یعنی اپنا اس کا مقدمہ جو ہے آسان نہیں ہوگا پھر، کہ اگر وہ جو ہے داعی حق کے بغیر یہاں پر گزر گئی زندگی، ایسی چلا گیا وہ۔ تو تسبیح بھی ہے اور تحمید بھی ہے۔ نماز کتنی بڑی چیز ہے، کتنی اہم چیز ہے، کتنی جامع چیز ہے۔ اس میں اللہ کی یعنی اس میں منفی چیز بھی ہے تسبیح میں، یعنی سلبی پہلو بھی ہے، ایجابی پہلو بھی ہے، دونوں چیز مل کر مکمل ہوتی ہیں۔ تو تسبیح میں سلبی پہلو ہے اور حمد میں ایجابی پہلو ہے، مثبت پہلو ہے۔ اور وقت کے ساتھ میں قبل طلوع الشمس، اب آپ جانتے ہیں عصر کا وقت ہے طلوع الشمس سے پہلے، قبل غروبها طلوع الشمس فجر کا وقت ہے، قبل غروبها آپ کا جو ہے عصر کا وقت ہے۔ خاص طور سے دو حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ کہا ہے قرآن نے، اس کا مطلب ہے یہ دو وقت خاص طور سے بہت اہم ہیں۔ نماز ہی نہیں بلکہ نماز میں بھی کچھ اوقات خاص بہت اہم ہوتے ہیں۔ تو فجر کی نماز اور عصر کی نماز
من ترک صلاۃ العصر فکانما بطر اہلہ و مالہ، حضور نے فرمایا ہے ایک حدیث میں، من ترک صلاۃ العصر فکانما بطر اہلہ و مالہ، گویا اس کے مال اور اہل و عیال سب کے سب ختم ہو گئے، اس نے عصر کی نماز چھوڑ دی. کیونکہ عصر کے وقت میں انسان جو ہے کچھ ایسا غافل ہو جاتا ہے کبھی کبھی دوسرے کاموں میں، اس کی وجہ سے عصر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، اور فجر کی نماز سونے میں چلی جاتی ہے، آپ جانتے ہیں. تو اس لیے قبل طلوع الشمس و قبل غروبها کہا ہے. اب اس کے بعد فرمایا ومن آناء اللیل، یہ آناء اللیل میں عشاء اور تہجد کے وقت آتے ہیں. عشاء کا تہجد فرض تو نہیں ہے، لیکن حضور کے لیے تو تہجد فرض تھا. لیکن اب اس پر ایک مفسر کی بات میں یاد آپ کے سامنے رکھ دوں کہ وہ یہ کہتے ہیں، اور یہ بہت اہم ہے، کہ ایک داعی حق کو صرف فرض نمازوں پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک کہا، صرف فرض نمازوں پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو تو جب بھی موقع ملے، جب بھی اپنے رب سے وہ ملاقات کرے، اور جب بھی وہ اس کو کمک کی ضرورت پیش آئے، رب سے اپنے کمک کی ضرورت پیش آئے کہ اے میرے رب اس وقت مجھے ضرورت ہے، میں کیا کروں، کھڑا ہو جائے اپنے رب کے حضور. اس کے لیے آگے بھی آگیا ہے، وہ اطراف النہاری میں آیا ہے، یعنی اشراق اور چاشت اس کی طرف بھی توجہ دلائی ہے. تہجد تو ادھر آ گئی رات میں، من آناء اللیل میں آ گئی وہ تو، لیکن اطراف النہاری میں چاشت اور اشراق صبح کے وقت میں، ظہر کا وقت بھی آ گیا اس کے اندر پھر، اور اس کے بعد جو ہے آپ کے شام کا وقت بھی، مغرب کا وقت بھی آ گیا اس کے اندر. تو یہ تمام، کیونکہ شروع اس سے پہلے کے غروب سے پہلے کی تو آ چکی تھی اثر، مغرب رہ گئی تھی، تو مغرب کو خاص طور سے اس اطراف النہار میں بھی کہا لوگوں نے، اور ادھر لیل میں بھی کہا ہے لوگوں نے کہ شروع ہوتی ہے رات اس وقت. پھر اس کے بعد یہ کہا لعلک ترضی. یہ بات بڑی کیا بات کہنا چاہتے، یعنی گویا اللہ تعالیٰ نے جو فرمائی ہے اس پر غور کریں تو بہت اہم بات ہے یہ، یعنی شاید آپ اس سے راضی ہو جائیں گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ راضی برضائے الہی ہونے کے لیے انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ نماز کی ضرورت ہے. نماز کے ذریعے سے انسان راضی برضائے الہی ہو سکتا ہے. اور وہاں پر سورہ والضحیٰ میں یہی کہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تو یہ ترضیٰ وہاں پر جو کہا ہے، ہم اتنا دیں گے آپ کو کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو وہاں پر کیا دیں گے کہ مطلب یہ تھوڑی تھا کہ دنیاوی مال دولت، اس کا تو آگے ہی آ رہا ہے یا ذکر اس کے اندر وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ، اس کا مطلب کچھ اور چیز ہے، کچھ اور چیز ہے. غنا، استغناء قلب، وہ چیز ہے جس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. نماز کے ذریعے سے انسان کے اندر استغناء قلب ملتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے دنیا کے بارے میں اس کا صحیح مطمع نظر بنتا ہے، دنیا اور آخرت کا کے بارے میں صحیح مطمع نظر بنتا ہے اس کا، اس دنیا کے بارے میں. اور اسی کو آگے کھولا ہے وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ میں، کہ مطمع نظر کیسے صحیح بنتا ہے اس کے لیے، یعنی اس کی تمہید تو پہلے کر دی یہاں پر کہ نماز کے ذریعے سے، لیکن آگے اس کو باقاعدہ کھولا بھی گیا ہے. تو لعلک ترضیٰ میں جیسے میں نے بتایا کہ کئی بہت سے معنی ہیں، لیکن دو معنی خاص طور سے بتائیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ عنایتیں ہوں گی اس کے ذریعے سے، ایک یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ قوت اور وہ خوبیاں پیدا ہوں گی کہ آپ راضی برضائے الہی ہو جائیں گے، آپ رب کے ساتھ میں تعلق ایسا پیدا ہو جائے کہ رب کی طرف سے بھی عنایتیں ہوں گی اور آپ بھی اس پر مطمئن ہو جائیں گے جو کچھ بھی ملا ہوا ہے. اور جو حالات ہیں ان حالات پر آپ راضی ہو جائیں گے، یہ کہنا ہے. حالات تو بڑے سخت ہیں، ان حالات میں راضی ہو جانا تو بہت مشکل کام تھا. وہاں تو پریشانی یہ تھی کہ ہر شخص جو ہے انہیں گویا بھیڑوں کے چھتے پہ ہاتھ ڈال دیا ہے، تو بس ہر ایک جو ہے کاٹنے کے چکر میں لگا ہوا تھا اس وقت باہر سے. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. اب ایک اور رہنمائی ہے، داد و راحلہ ہے میرے اور آپ کے لیے، سب کے لیے. حضور کے ذریعے سے، حضور کی بساطت سے ہم سب کو میں نے بتایا ایک داد و راحلہ ہے. یہ
ہمارے لیے توشہ ہے، ہمارے یہ تذکیر بھی ہے، یہ تنبیہ بھی ہے، یہ تذکیر بھی ہے، یہ تلقین بھی ہے، یہ رہنمائی بھی ہے، سب کچھ ہے ان آیتوں کے اندر۔ تو یہاں پر آخر میں کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ۔ آج بھی ہم بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھتے ہیں، بڑے بڑے محل دیکھتے ہیں، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بڑا آدمی ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑا آدمی ہے، اور ہے کیسا وہ؟ اسلام کا دشمن۔ تو بڑا کہاں ہوا؟ بڑا جب ہے، بڑا بے شک ہو سکتا ہے وہ، اگر وہ متقی ہے، اگر وہ اللہ کا ماننے والا ہے، اللہ کی بات ماننے والا ہے تو بڑا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہرحال وہ تو امتحان کی چیز ہے کہ مال وال کوئی چیز نہیں ہے تو امتحان کی چیز ہے، یہ تو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن آپ اس کو بڑا اس لحاظ سے کہیں، مال دولت کے لحاظ سے تو ایک حد تک جائز ہے، ورنہ بڑا تو قرآن خود کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بڑا وہ ہے اللہ کے نزدیک جو تقوی میں بڑا ہے، کوئی نہیں بڑا۔ تو یہاں پر دوسری بات کہ وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، بالکل نظریں ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے۔ میں نے بتایا نا کہ انسان کی توجہ جہاں دنیا کی طرف مائل ہوئی تو پھر شیطان کے دام میں وہ آ جاتا ہے، پھر وہ دائی حق تو رہتا ہی نہیں، عام مسلمان اور مومن بھی نہیں رہ پاتا، پھر تو شیطان پکڑ کر کے اس کو وہیں جہنم میں اپنے ساتھ ہی لے جاتا، اپنا ساتھی بنا لیتا اس کو۔ تو اس کے لیے پہلے ہی سے دنیا کو اس کی جو جتنی ہے فضل اللہ کے لحاظ سے فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، بس اتنا دنیا کے ساتھ میں تعلق رکھو، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے اتنا کیا انسان جو ہے کسی کے آگے دست دراز نہ کرے، اپنا مانگے نہیں کسی سے، اور اپنے بچوں کو ٹھیک طریقے سے ان کا جو ہے ان کی تربیت کر سکے، صحیح تربیت سے ان کو کھلا پلا سکے کہ ان کی ذمہ داری ہے کفاف کی حد تک۔ اور یہ تمام لوگ الگ الگ طریقوں سے جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے جو کچھ دیا ہے وہ سب کچھ آزمائش کے لیے لنفتنہم فیہ، یہ کہا ہے کہ یہ سمجھ رہے ہو تم یہ کہ ان کو کچھ ملا ہوا ہے، کچھ نہیں، یہ تو آزمائش کی چیزیں ہیں حقیقت میں۔ یعنی جس کو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے بڑا بنگلہ دیا ہے اس کو نئے راستہ کے امتحان میں ڈال دیا، حقیقت ہے یہ، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور اصلی رزق جو ہے آپ کے رب کا وہی بہتر ہے، جتنا رزق وہ دیتا ہے اور جیسا دیتا ہے وہی سب سے بہتر ہے۔ یہ اس کے اندر بڑی 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 گہرائیاں ہیں۔ یعنی ایک شخص ہے کم ظرف، جسے میں کہوں اپنے لفظ میں، کم ظرف کو زیادہ دے دیا جائے تو کیا کرے گا بتائیے آپ؟ اپنا ایمان کھو دے گا، دنیا میں پٹ جائے گا، ذلیل و رسوا ہوگا، کیونکہ وہ اس کا دماغ خراب ہوگا تو پٹے گا ہی پھر وہ، اس لیے کہ دنیا کے دوسرے لوگ جو ہے چھوڑیں گے تھوڑی اس کو، تو دنیا میں پٹے گا، ذلیل و رسوا ہوگا، اور اللہ کی نظر میں بھی وہ رسوا ہوگا، عذاب کا مستحق ہو جائے گا، اور کم ظرف کو اگر مل جائے گا، اور اتنا ملے، اتنا ہونا چاہیے، اتنا ہی میرا رب دیتا ہے، اگر وہ کسی کو نوازتا ہے کہ جتنا اس کو وہ انگیز کر سکتا ہے، اتنا ہی ملے جتنا اس کو بہتر طریقے سے وہ اس کا استعمال کر لے اور بہتر طریقے سے رب کی راہ میں خرچ کر دے، رب کی راہ میں اس کا صحیح استعمال کر دے، تو وہی سب سے بہتر ہے رزق اور اصلی چیز۔ اور رزق تو بہت سی، اس میں بات نہیں، رزق کا مطلب یہ کہ نہیں ہوتا ہے، اللہ کا رزق تو بہت سی قسم کا ہے، وحی الہی بھی رزق ہے اللہ تعالیٰ کا، سب سے بڑا بہتر رزق وہی ہے۔ یعنی گویا حضور نبی اکرم سے اگر خطاب کیا جائے، رزق ربی کا ہے کیونکہ، تو حضور کو لیے سب سے بڑا رزق تو وحی الہی تھی، اس سے بڑا رزق تو کوئی تھا ہی نہیں۔ ظاہر ہے اتنی بڑی چیز جو آپ کو ملی ہوئی تھی ان سے زیادہ بڑا، سب سے بڑی چیز، بڑا رزق کسی کو ملا ہی نہیں دنیا میں، آج تک نہیں ملا، مل بھی نہیں سکتا جو رزق حضور نبی اکرم کو ملا ہے قرآن پاک کی شکل میں، اور ہر مومن کو ملا ہے حضور کی وساطت سے۔ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں اس کو، یہ رزق ہے، یہ رزق ہے،
اس پر شکر ادا کیجیے، ہمیں بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب کریم نے اس مسجد میں بیٹھنے کا جو ہمیں وقت دے دیا ہے، توفیق دی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے توفیق سے ہے۔ یہ بہت بڑا ہے کرم کا معاملہ، یہ رزق ہے اللہ کی طرف سے۔ توفیق بھی رزق ہوتی ہے، جو توفیق ملتی ہے انسان کو وہ بھی رزق ہوتی ہے۔ کہ نیک کام کی توفیق مل جائے کسی کو، اور یہی خیر ہے، بہتر ہے، اور ابقا ہے، باقی رہنے والی چیز ہے۔ جو رب کی طرف سے رزق ملا ہوا ہے وہی باقی رہے گا، یا ظاہر ہے، اور باقی سب کھایا پیا ختم ہو گیا۔ کتنی پیاری تلقینات ہیں، کتنی پیاری چیزیں ہیں اس میں۔ اللہ تعالیٰ بظاہر تو حضور نبی اکرم سے خطاب کر رہا ہے، اور حضور سے تو خطاب کرنا ہی چاہیے تھا، جن کے جھیل تو وہی رہے تھے، کرنا ہی چاہیے تھا، اپنوں سے تو کہا ہی جائے گا، لیکن آپ کی وساطت سے، آپ کے وسیلے سے ہم سب کو قیامت تک کے لیے رہنمائی کر رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ حضور نبی اکرم کو نہ بتاتا اگر ہم تک بات نہ آتی۔ یہ سوچئے کہ حضور کا کتنا بڑا احسان ہے اس لحاظ سے۔ حضور کا احسان ہوا نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے حبیب کو بات کر رہا ہے، خاص طور سے ہر بار خاص طور سے خطاب حضور کو ہی کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے طفیل میں ہمیں مل رہی ہے وہ چیز، اسے کہتے ہیں طفیل۔ یعنی گویا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس پر بھی کہ اے اللہ تیرا کرم احسان ہے کہ تو نے ہم کو جو ہے حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کر دیا، ایمان والا بنا دیا، اس قرآن پاک کا ایک حقیر سا حامل بنا دیا، اور ہمیں تو نے وہ رہنمائی فرما دی جو رہنمائی آپ اپنے حبیب کو کر رہے تھے، اور اس کے ذریعے سے تمام انسانوں کو داعیان حق کو آپ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو ہر آیت کو اس کے صحیح مطمع نظر سے دیکھنے کی، اس کے صحیح استحضار کی، صحیح عرفان کی توفیق نصیب فرما دے، اور ہر سورہ کے اندر جو آخر میں آیتیں ہوتی ہیں خاص طور سے ان پر صحیح توجہ دینے کی، ان پر تدبر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور ہماری زندگیوں کو اس نہج پہ چلا دے جیسا میرا رب اور آپ کا رب چاہتا ہے، اور میری دنیا اور آپ کی دنیا بنا دے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی قرآن کو بنا دے، آپ کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک قرآن کو بنا دے، میرے قلب کا نور بھی قرآن کو بنا دے، آپ کے قلب کا نور بھی آنکھوں کو قرآن کو بنا دے، اور میرے اور آپ کے حق میں یہ جو ہے قبر میں میرے آپ کے لیے روشن چراغ بن جائے، غم گسار اور مونس بن جائے ہمارا، اور آخرت میں قیامت میں ہمارے حق میں حجت کرنے والا بن جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔